بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بَعْدَ مَا يَبِسَ چلو بعد ما یابسل ٹھیک ہے بعد ما يَبِسَ الْعُنْقُودُ. چلو مسئلہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کتے نے انگور کے خوشے کو کا چک مارا تو دھویا جائے اس جگہ کو کہ پہنچائے منہ اس کا 3 مرتبہ تو وہ بقایا پاک ہے، اور اسی طرح کیا جائے بعد اس کے کہ خشک ہو گیا خوشہ، یعنی سکا ہے خوشہ، کیونکہ جڑے وہ لوگ سال تک جمع کرتے ہیں ہوں سارے کول تو کون جڑے کشمش تے آ جڑا نا مطلب منکا سکا انگور ہی ہے نا کوئی بڑا چھوٹا، تو وہ انہوں رکھیا سکنے واسطے تے کتے وہ چک ماریا تو ہن انہوں بھی 3 باری دھو دیو تو کی ہو جائے گا، اے مطلب ہے جی۔ اور اسی طرح کیا جائے بعد اس کے کہ خشک ہو گیا خوشہ جی، اور اسی طرح کیا جائے بعد اس کے کہ خشک ہو گیا خوشہ، اور اسی طرح کیا جائے بعد اس کے کہ خوش ہو گیا خوشہ۔ بس اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کتا جب کسی چیز کو میں منہ ڈالے تو اس کو کتنی مرتبہ دھونے سے وہ چیز پاک ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، 5-7 مرتبہ دھونا منع نہیں ہے۔ تو ان 3 مرتبہ میں سے کسی ایک مرتبہ مٹی مل لے یہ بھی افضل ہے، باقی ائمہ کے نزدیک 7 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہوگی، ان میں سے شوافے کے نزدیک 1 مرتبہ مٹی ملنا فرض ہے۔ بات سمجھیے، یہ مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کھانے چ پہ گی صرف اینا بے بلوغ قلب تو بعد شے کنی واری تو یہ تے پاک ہوندی، ساڈے اس قانون دے مطابق جی میں باقی چیزاں کنی واری تو دیا ایویں اے جھوٹا ہوئے تے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے کیڑا سلاسن، اور اب کل جزی پڑھی سی سلاسن، یہ سلاسن ہمارے نزدیک ہے، اور بہرحال ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک پس بے شک دھویا جائے بلوغ ہے کتا جڑی شے نو جٹھا دے وے منہ مارے، وہ مطلب سکے برتن نو چٹیا ستا میں تے کسے پانی چ منہ مارے سو تے پانی ڈول کے تے برتن نو اونی باری دھونا ہے، اے مطلب ہے۔ پس بے شک دھویا جائے کتے کے بلوغ سے، اور وہ شے کہ پہنچی ہے اس کو کتے کا تھوک، کتنی مرتبہ دھویا جائے، برتن ہے کپڑا ہے جس کو بھی تھوک لگی ہے کتنی مرتبہ، 7 مرتبہ۔ یہ باقی 3 ائمہ کے نزدیک یہ کہ کتنی مرتبہ، 1 مرتبہ ان 7 میں سے مٹی بھی ملی جائے، لیکن کپڑے تے مٹی نہیں ملنی، کوئی برتن وغیرہ ہاتھ وغیرہ تو تاں مٹی ملنی، لیکن یہ مٹی ملنا ان دا مالک استحبابن ہے اور ان دا شافی وجوبن ہے، ان دا شافی و احمد کیا ہے، وجوبن ہے مٹی ملنا 1 مرتبہ۔ دلیل ان کی حدیث ہے صحیح ہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے کسی ایک کے برتن کی طہارت جب کہ بلوغ کرے اس میں کتا، تو کیا ہے طہارت، یہ کہ دھویا جائے 7 مرتبہ، 1 ان 7 کا مٹی کے ساتھ۔ کل سمجھیے، ابن بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، یہ لفظ ہے مسلم شریف کے، بخاری میں اس کا مضمون ہے لیکن لفظ یہ مسلم شریف کے، اس طرح میں۔ ہماری دلیل کیا ہے، ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ ٹل اس گلتے حضرت دھیان رکھا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کتے کے بارے میں کہ جب یالغ ہو فی الاناء، جب برتن میں منہ ڈال دے تو دھویا جائے وہ برتن 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ ہمارا اس پر عمل ہے کہ 3 مرتبہ ضروری ہے تے شک نہ دور ہوئے تو 5 بارے، مزید شک نہ دور ہوئے تو۔ اب اس حدیث پر ایک سوال ہے، لیکن کہاں ہے امام دار قطنی نے
کہ متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ عبد الوہاب اسماعیل سے، اور اسماعیل جو ہیں وہ متروک ہیں، اور غیر اس کو روایت کرتے ہیں، نہ عبد الوہاب متروک ہیں، اور غیر اس کو روایت کرتے ہیں اسماعیل سے، اس میں یہ لفظ ہے، صرف عبد الوہاب کی حدیث میں جو جس سند میں عبد الوہاب ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یغسل ثلاثا و خمسا و سبعا۔ اسماعیل سے جو باقی شاگرد روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ فاغسلوہ سبعا، تو وہ اس کو یہ بھی ان کی تائید ہوگی۔ پھر روایت کیا ہے اس کو سند صحیح کے ساتھ ان عطا موقوفا ان ابی ہریرہ، یعنی ساری دوسری دلیل کہ جناب ابو ہریرہ سے موقوف بھی آپ پر موقوف کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ولوغ کرے کتا برتن میں تو اس کی چیز اس سے بہا دو، پھر دھونا اس کا 3 مرتبہ، تو یہ بھی 3 مرتبہ ہے۔ گل سمجھیے، یہ موقوف ہے کن پر؟ جناب، اور روایت کیا ہے ابن عدی نے کامل میں بے سند فیہ الحسین حسین بن علی کرابیسی، اور ان کے لفظ ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ولوغ کرے کتا تمہارے کسی ایک کے برتن میں، پس چاہیے کہ بہا دو اس چیز کو، اور چاہیے کہ دھوئے اس کو 3 مرتبہ۔ اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث کو مرفوع نہیں بیان کیا اس کو کرابیسی کے غیر نے، اور علامہ کرابیسی نہیں پائی میں نے اس کے بارے میں حدیث، مگر صرف یہ حدیث منکر ہے۔ اچھا خیر، ولم آرا بہی وقال، اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھتا میں اس کے ساتھ کوئی حرج حدیث میں انتہا۔ اب یہ تو تھی وہ حدیثیں جو پیش کی ہیں، بات سمجھیے، جو حنفیوں کی دلیلیں ان پر بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ قلنا فلنا، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حکم بالصحت و ضدھا انما ہوا فی الظاہر نفس اما فی نفس الامر فیجوز صحت ما حکم بضعف ظاہرا وثبوت کون مذہب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرینۃ تفید ان ھذا مما اجادہ الراوی المضاعف فیعارض حدیث السبع ويقدم عليه لما في حديث السبع من قرينة أنه كان في أول الأمر والتشديد في أمر الكلاب۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ایک طرف ضعیف ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو بساؤ کا تو وہ ضعیف جو ہے نا وہ عمل کے اعتبار سے اور نقطے کے اعتبار سے وہ صحیح سے فائق ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس چیز پر جو زیادہ زور ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ کا جو آپ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا، وہ ان الاعرج عن ابی ہریرہ، وہ حدیث کل سمجھیے راوی ہیں، آپ نے وہ جو صحیح ہے ان کی حدیث اس میں بھی راوی ابو ہریرہ ہیں، کل سمجھے ہو؟ تو جناب ابو ہریرہ کے زندگی میں جو فتوے ہیں وہ سارے تابعی شریف میں موجود ہیں۔ آپ نے فتویٰ اور عمل 3 پر کیا ہے، کتنے پر؟ اب اس پر یہ سوال ہے کہ راوی جب خود حدیث کے خلاف کرتا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ مانو کہ ان کے نزدیک یہ منسوخ ہے، وگرنہ کیا کہنا پڑے گا کہ راوی خود نوز برس کے خلاف عمل کر رہا ہے، جی کل سمجھے، تو وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تو جو راوی ہے جناب ابو ہریرہ، یہ خود ان کا جو عمل ہے وہ 3 کا ہے، کتنا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو 7 والا حکم ہے یہ منسوخ ہے۔ یہ شروع میں تھا جب کتوں سے نفرت دلائی گئی کہ کتے مروائے گئے، اس وقت اتنی نفرت دلائی گئی، پہلے 7 مرتبہ کا حکم دیا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کریں، پھر اس کے بعد حکم دیا کتے سارے مار دو۔ تو آخر اسلام ہے نا، حکمتیں ہے نا، کسی چیز سے نفرت دلانا، دور کرنا، اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بندے خود بخود آمادہ ہو جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے جی۔ اب جب پہلے کتے لوگ رکھتے تھے تو بعد میں جب ان سے نفرت دلانی ہے تو پہلے یہ حکم ہوا کہ کیا کرے، جس برتن میں منہ ڈالو اس کو 7 مرتبہ تو وہ 1 مرتبہ مٹی ملو۔ اب وہ کتے گھروں میں کتنی مشکل بن گئی ہے، تو اس مشکل میں جب پڑے تو بعد میں حکم ہوا کہ ان کو مار دو، سب نے کتے سارے مار دیے جی، حتیٰ کہ ایک کتا صرف ایک بڑھیا کا
تو فرمایا کوئی مار دو جی، بالکل مدینہ شریف صاف کر دیتا جی۔ صرف راکھی واسطے یا باہر کو ڈنگر شنگر رکھے نے، کوئی باڑا شاڑا پیٹاں دا، کوئی گھر کلا ہے ان کی صرف اجازت ہے، اس تو علاوہ یا کوئی شکاری کتا ہے اس کی اجازت ہے، بس اس کے علاوہ نہیں بالکل اجازت چاہیے۔ لہذا یہ معارض ہے حدیث سبا کے وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِمَا فِي حدیث الاخری کہ یہ اول امر میں تھا، تو وقد ثابت نسخ ذالک فیضا عارضہ قرینہ معارض تو قدم علی ان فی عمل ابی ہریرہ علی خلاف حدیث سبا وہو روایت کفایت لاستحالت ان یترک القطعی لرأیہ ما لم یعلم نسخہ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ناسخ نہ ہو اور آپ عمل چھوڑ دیں، صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گل سمجھے پہ ہو؟ یہ ساری تقریر تابع شریف دی اس ذنیہ تو خبر الواحد انما وبالنسبۃ الی غیر، کیونکہ اور یہ گل دستے پہنے کہ بھئی خبر واحد ذنی ہوتی ہے، یہ بعد والوں کی نظر سے ہے۔ وہ صحابی جس نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نا جی، اللہ جی سامع من فر رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا ہے، اس کے لیے سنو وہ قطعی ہے، سمجھائیے؟ تو لہذا قطعی سن کے تو اپنے تخمینے سے اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، جب تک سرکار سے سنا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اس پر عمل نہیں چھوڑ سکتے جی۔ تو لہذا یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل چھوڑنا یہ دلیل ہے کہ، تو خلاصہ کیا نکلیا وَعَلَى هَذَا، اور اسی مسئلے پر یہ مسئلہ ہے کیا کہ یہ کتے دا مسئلہ پڑھا جنہیں کتے دا وہ نما مسئلہ، اسی مسئلے پر اگر کھایا عنقود سے خنزیر نے یا باقی جو سباع ہیں حرام جانور انہوں نے کھایا ہے جن کا جھوٹا نجس ہوتا ہے تو ان کا بھی یہی حکم ہے، ان کا بھی کیا اے مطلب کل سمجھی جی۔ چلو جی اگے جی ولو عصر رجل العنب فادما رجله ول وسال ذلك الدم على العسير والعسير والحال ان العسير يسير وانه لا يظهر اثر الدم فيه لا يتنجس، وهذا القول قول ابي حنيفة وابي يوسف رضي الله تعالى عنهما كما في الماء الجاري ذکرہ فی المحیط۔ چلو جی، مولوی ظفر نے انگوروں کا شیرہ بنایا، انگور ہے چوکھے تے جڑا نا چاچے آکھیا پترا لنگوٹا کس تے وچ وڑ بن او تو پیراں نال پھے انہاں نوں تے وچ اے او ٹپ دے وچ کل ہے تے او لگ گیا تیرے اڈی وچ، کی لگ گیا تے وچوں خون نکل آیا، جوزی بن گئے۔ اچھا فَأَدْمَا رِجْلَهُ، تو پس نکل آیا اس کے پاؤں سے خون، ان خون تو ہی لگنا نکلا ہے بچوں کو شاید لگی سنا جی، اے مطلب ہے خون نکل آیا اور جاری ہو گیا وہ خون اسیر پر، شیرے پر، یعنی پیر بچوں خون نکلا تو شیرے چ ملیا، گل سمجھیے؟ ہن بھی شیرہ پاک ہے کہ پلیت؟ حال یہ ہے کہ اسیر یسیلو پتلا ہو چکا ہے، یعنی وہ سلان آ چکے ہے، ایک دن انگوراں وچ ہن تا سلان کو نہیں نا، بھی باہر نکلا ہے تو پتلا ہو گیا تو بچ سلان دے آ چکے ہیں، یسیلو بن چکے ہیں۔ اور یہ کہ نہیں زہر اثر خون کا اس اسیر میں تو نہیں نجس ہوگا، ان دے وچ خون دا اثر نظر تے نجس نہیں ہوئے دا، اے عموم بلوا دی وجہ تو، عموم بلوا دی وجہ تو گل سمجھیے۔ یہ قول ہے شیخین رضی اللہ عنہما کا، جیسا کہ مائع جاری میں آپ کا قول ہے کہ مائع جاری میں اگر اثر زہر ہو تو وگرنہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ مائع جاری نہیں ہے لیکن مائع جاری کی صلاح بنا کر پیش کیا ہے کہ جیسے وہاں حکم ہے نا شیخین کا کہ جب تک اثر زہر نہیں ہوگا وہ پانی نجس نہیں ہوگا، اسی طرح یہاں یہ فتویٰ شیخین کا عموم بلوا کے پیش نظر کے وہ شیرہ، اسی طرح انہیں شیرہ آ گیا نا، باقی جنیاں میں مائع چیزاں جنہوں نے بندہ پیرا نہ بنا دینے
تو اگر اندر کو پیر زخم ہو گیا تو بچ کو ذرا ماسا خون نکلا ہے تو بچ کو نظر نہیں آ رہا تو لہذا وہ چیز کی ہے پاک ہے اے میرے مطلب. اور اگر چلو جی ولو عصر رجل، اور اگر کیا کیا، رس نکالا آدمی نے انگوروں کا، مطلب سارا شیرہ ہی بنتا ہے جی. پس زخمی ہو گیا اس کا پاؤں اور نکلا اس سے خون شیرے پر. حال یہ ہے کہ اسیر ہو چکا ہے، مطلب ہے یسیل ہوتا، اور یہ کہ نہیں زہر ہوا اثر خون کا اس میں تو نہیں نجس ہوگا. اسیر العنب گل سمجھیے. اور یہ قول ہے اب حاضر قول، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا. جیسا کہ مائے جاری میں کیا ہے اس کو محیط میں. منع کرو پھر اگلا مسئلہ. اور اگر رس نکالا رجل نے انگوروں کا، بس زخمی ہو گیا پاؤں اس کا، اور نکلا خون اور نکلا وہ من آپ پاؤں. یہ جو انسان دے آزان ہے نا، یہ سارے انہاں دا نام جو عربی چ نے یہ سارے مؤنث سمائی نے، سمجھے. ید، عین، لسان، راس، رجل، عدد ہیں، یہ سارے کی نے مؤنث سمائی. چل بھی چل شاباش. اسیر پر، اور حال یہ ہے کہ اسیر پتلا ہو چکا ہے، اور یہ کہ نہیں ظاہر ہوا خون کا اثر اس میں تو نہیں نجس ہوگا. اور یہ قول ہے قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا، جیسا کہ مائے جاری میں ذکر کیا ہے اس کو محیط میں. تو جاری ہو گیا اس کے شاباش پاؤں سے شاباش خون، شاباش. اور جاری ہو گیا اس کے پاؤں سے خون. اب پاؤں سے نہیں جاری ہو گیا، ٹھیک ہے. میں نے ہر جگہ پاؤں سے خون اور یہ خون کدھر گیا کی بیان ہے وسالہ، اور پیچھے نکلا خون یار نکلا ہے تو وسالہ، اور جاری ہو گیا وہ خون شیرے پر. اور حال یہ ہے کہ وہ شیرہ جاری ہے، پتلا ہے، اور نہیں ظاہر ہوا اثر خون کا شیرے میں تو نہیں نجس ہوگا. یہ قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جیسا کہ مائے جاری میں ذکر کیا گیا ہے اس کو محیط میں. ذکر کیا ہے اس مسئلے کو محیط میں، محیط کے مصنف نے. وَفُہِمَ مِنْهُ، سمجھی گئی اس مسئلے سے یہ بات کہ اگر نہ ہو اسیر سائل نہیں ہے، سمجھ آئی یا از ذا کا، اس وقت وہ یا زہر ہو جائے اثر دم کا، کس کا، فی اس میں خون کا، اس میں تو ہو جائے گا نجس. کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اصل دی صورت یہ بنتی پی ہے جی فیکٹریاں چیزاں بنتی نے، مثلا بھی انگوراں ایک پاسے پا کے پھیمو تے اگوں شیرہ وچوں نکل کے دوجے پاسے جاندا ہوے جی. یہ ہن مائے جاری دا حکم لگ گیا اس تے جی. گل سمجھدے پے نا؟ وہ صورت انج دی ہے جی بھی جب تک جاری نہیں ہویا اس وقت تک اتھی پیا تو لہذا نجس ہو گیا ہے. جس لے اگر ٹر پیا پاٹ چھیج بھی اگر ٹرتا جاتا ہے جی تو ہوں بھی وہ مائے جاری دے حکم ہو گیا ہے تو لہذا نہیں ہوئے گا. اور جی پیچھے پڑھے ہو کہ پانی تھوڑا ہوئے تو اندر جو کئی بندے وضو کرنا ہے تمہیں مائے جاری بنا دے، یاد ہے نالی چ ٹور دیو وہ تو واپس ٹور دیو، انج ٹور دیو. ہوں یہ مطلب تصویر اصل یہ بھی کہ بشیرہ اگر ٹرتا پہ زہر وہ کٹ کے تگا جی نظام ہوتا ہے جی اس طرح جی. چلو تو جب تک سائل نہیں ہے کیونکہ وہاں جمع ہے پھر بھی نجس ہو جائے گا. یا خون کا اثر اگر زہر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا. اب ایک مسئلہ عجیب سا، یہ شیرہ جو نجس ہو گیا ہے کس کا، انگوروں کا، اور نہیں ممکن پاک کرنا اس کا، نہیں ممکن، حتیٰ کہ اگر ہو جائے یہ شیرہ شراب، پھر شراب کے بعد نمک ڈالیں یہ بن جائے سرکہ،
ثم تخلل پھر خل بن جائے، سرکہ بن جائے، تو مختار یہ ہے کہ نہیں پاک ہوگا، نہیں، اگر حقیقت بدل گئی، شیرہ پلیت ہو گئے، یہ شراب بن گئی، زہر کئی دن رکھو نا پانڈے چ پا کے تو پھر چگ چھڈے پھر شراب بن دی، شراب بننے تو بعد اس نو پھر نمک پاؤ یا کوئی اور دوائی پا کے انہوں سرکہ بنا دیتا ہے، سرکہ بننے دے باوجود بھی یہ پاک نہیں ہوا، مختار یہ ہے کہ پاک سن دے پہ ہو کوئی نہیں۔ قال فی الخلاصہ، خلاصہ کے اندر یہ ایک جزیہ دھیان کرے جائے کہ اگر گر گیا چوہا شراب کے مٹکے میں، کتنے چوہے آخیا مالک پینا تو میں کیوں نہ پیواں، وچ وڑ کے پیساں، ماری سو چھال لنگوٹا کس کے کڑے دے وچ، سمجھ آئی؟ یہ اب چوہا اس میں واقع ہوا تو مر گیا، تو یہ شراب تو نجس ہو گئی، ہے پہلی نجس ہے، یعنی مطلب ہے کہ وکی ہو گئی ہے، او تو ہو گئی لیکن ان کی وجہ تو وکی ہو گئی، پلیت ہو گئی۔ فصارت خلن، پھر یہ شراب سرکہ بن گئی، تو آیا اب یہ سرکہ حلال پاک ہے کہ نہیں؟ گل سمجھیا؟ ویسے شراب ہوئے نا تو شراب سرکہ بن جائے تو ہوں پاک بھی ہے تو حلال بھی ہے، کل پڑھ چکے پرسوں مسئلہ یاد ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا، تو یہ جنا وہ کیا بن گئی، سرکہ بن گئی، تو تطہر پاک ہو جائے گا جی، گل سمجھیا؟ اذا رومے یا بالفارات قبل تخلل، جبکہ چوہا باہر پھینک دیا گیا ہے سرکہ بننے سے پہلے۔ ایک جزی لکھی ہے کندے وچ، خلاصہ وچ، گل سمجھی جی کی بلا کہ شراب چوہا ڈگا مر گیا، چوہا باہر کٹ دیتا، بعد شراب نو سرکہ بنا دیتا، تو یہ گل لکھی۔ اور اگر چوہا وہاں پہ پھٹ گیا، اینی پیتی ڈنڈ پاٹ گیا سو، سمجھ آئیے؟ اس کا مکا کے چھوڑنی تو لا یباح، لا چونکہ بچے ذرے رل گئے نا سارے اس دے، ہوں پہ اگر سرکہ بنیا تو یہ پاک نہیں ہوا۔ بلو واقعات الفارات فی الاسیر، اگر گر گیا چوہا شیرے میں تو مر گیا، ثم تخمرا، پھر وہ شیرہ شراب بن گیا، ثم تخلل، پھر وہ سرکہ بن گیا، کل سمجھیے؟ تو لا یکونو، نہ ہوگا یہ اسیر، یہ سرکہ، بمنزل اس کے کہ اگر واقع ہو چوہا شراب میں، وہ المختار ہو، وہی مختار ہے۔ شراب وچ ڈگے تے بعد سرکہ بن جائے تو کی ہوندا ہے؟ سٹیا تے او سرکہ بن گیا تو پاک ہے، لیکن شیرے وچ ڈگا مر گیا تو باہر سٹ دیتا ہے تو پھر شراب بنیا شیرہ، شراب تو بعد یہ ٹھیک نہیں، اتنے دلیل نہیں ہے گی، اتنے دلیل نہیں ہے گی، وہ دلیل اپنے مقام تے وے جی۔ شیرہ پاک وچ ڈگا ہے تو پلیت ہے، ان دی صحت تے اثر پیا ہے، شراب خود تے چوہا بھی مر گیا نجس، ان دی صحت تے کوئی اثر نہیں پیا، تے جویں شراب سرکہ بنے تے پاک ہو جاندی ہے، تے ایویں چوہا ڈگن والی شراب جلے چوہا باہر سٹ دیو سرکہ بن کے تے بھی پاک ہو جاندی۔ گل سمجھے پہ اے فرق ہے دے وچ جی، تے جڑا شیرہ او کی ہے تے چوہے نو کی کر دیتا ہے تے ہن ٹھیک نہیں ہو سکتا جی، مطلب بظاہر ذرا اوکھا جا مسئلہ بندا ہے بھی یار یہ کیویں ہویا جی، گل سمجھدا پہ اے بس۔ اچھا جی، وقذا، اور اسی طرح اگر کتے نے منہ ڈالا شیرے میں تو شیرہ کی ہو گیا، پھر وہ شراب بن گیا، تخمرا، پھر وہ سرکہ بن گیا۔ فی الخلافیات للعلاء العالم انہ لا یطہر انتہا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ پاک نہیں ہوگا، یہ شیرہ خلاصہ یہ ہے کہ شیرہ جب نجس ہو جائے، پھر شراب ہو جائے، پھر سرکہ بن جائے تو یہ پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ وَإِن تَوَدَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَاءِ الْمَشْكُوكِ أَوْ بِالْمَاءِ الْمَكْرُوهِ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً خَالِصًا مِنَ الشَّكِّ وَالْكَرَاهَةِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ مَا علیہ الکونیے گا، علیہ غسل ما اصابہ۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور اگر وضو کیا رجل نے مائے مشکوک کے ساتھ، جان دو کیڑا ہوندا کھوتے دا جھوٹا، یا مائے مکروہ کے ساتھ، تو کیڑا ہوندا بلی دا جھوٹا، ان کے ساتھ اس نے وضو کر لیا، پھر پایا اس نے مائے خالص من الشک والکراہت، یعنی صاف ستھرا پانی مل گیا، پس اس وقت نہیں لازم اس پر کہ دھوئے ان اعضاء کو کہ پہنچا ہے ان کو وہ مائے مشکوک یا مکروہ۔ گل سمجھیے، دوبارہ وہ دھو لوے، وضو ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے انج بھی اتنے مکروہ پانی نال وضو کیتا ہے تو انہوں نے دھونا ہے، تا دھون دا گل کیتی نے، دوبارہ وضو نہیں آکھیا، وضو سمجھائیے، وہ مشکوک نال تو پھر انہیں بھی تیمم کرنا پیندا ہے نا، مطلب بھئی مائے مشکوک نال انہیں وضو کیتا ہے تو پھر اس نے تیمم کیتا ہے، نماز پڑھ لی، صاف پانی مل گیا ہے تو ان جس لئے وضو ٹوٹے نواں وضو کرے، لیکن آیا بھی یہ اعضاء ان دھونے چاہیے کہ نہیں، بھی چونکہ مشکوک پانی نال لگا ہے یا مکروہ پانی، تو اس تے لازم کوئی نہیں بے، اس تے لازم کوئی نہیں بھی چونکہ پاک پانی ملیا تو پلیت شہر دھو لواں، یہ گل کوئی نہیں، گل سمجھیے ہے، اس لیے کہ مشکوک اور مکروہ طاہر ہیں، سمجھ آئی ہے، مگر یہ کہ مستحب ہے ازالہ کراہت کا کما تقدم، اس صورت میں کہ جب چاٹے بلی انسان کے عضو کو، کہ مستحب ہے یہ کہ اس کو دھو لے، اس کو دھو لے، ہاتھ دھونا ہوتا نا 3 واری، وہ 3 واری دھوئی دا عام طور تے، لیکن ٹوٹی تلے کرو گے تو ایک سکنڈ 3 وارا ہو گئی اس دیاں جی۔ اور اگر وضو کیا رجل نے مائے مشکوک کے ساتھ یا مائے مکروہ کے ساتھ، پھر پایا اس نے ماں خالص، نہیں لازم اس پر دھونا ان اعضاء کا کہ پہنچائے پانی ان کو، یہ صحابہ دا فائل کو کڈیا نزال کلمات کچھ جی۔ اور اگر وضو کیا رجل نے مائے مشکوک کے ساتھ یا مائے مکروہ کے ساتھ، پھر پایا اس نے مائے خالص، تو نہیں لازم اس پر دھونا ان اعضاء کا کہ پہنچا ہے اس کو۔ اور اگر وضو کیا رجل نے مائے مشکوک کے ساتھ یا مائے مکروہ کے ساتھ، تو پھر پایا اس نے مائے خالص، تو نہیں لازم اس پر دھونا ان اعضاء کا کہ پہنچا ان کو۔ ما لزق من الدم السائل باللحم فهو نجس وما بقي في اللحم فليس بنجس۔ اے جی بڑا مسئلہ عام، وہ جو چمٹ گیا ہے دم سائل سے خون کے ساتھ، ذبح کرن لگیا جڑا جاری خون گوشت نہ لگ گیا، فہو نجس، یہ دم نجس ہے، سمجھیے، اور وہ خون جو باقی بچ گئے گوشت میں اور رگوں میں، وہ من دم غیر سائل، فلیس بنجس، وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، مطلب ذبح دے وقت جڑا خون نکلے وہ نجس ہے، جڑا باقی بچ گیا نجس نہیں۔ یہ تو موٹا جا مسئلہ ہے، لیکن اس میں ذرا بریکی ہے جڑی پڑھ دیں، دھیان کرو جی۔ جو چمٹ گیا ہے ماں دا بیان، یعنی دم سائل کس کے ساتھ چمٹ گیا؟ گوشت کے ساتھ، بس وہ نجس ہے، اور وہ جو باقی ہے گوشت میں بس نہیں ہے نجس۔ وہ جو چمٹ گیا ہے یعنی دم سائل خون گوشت کے ساتھ، پس وہ نجس ہے، اور وہ جو باقی ہے خون میں پس نہیں ہے نجس۔ اور وہ جو گوشت میں یار خون میں کیا شے باقی چنگا اور بات ہے۔ وہ جو چمٹ گیا ہے یعنی دم سائل گوشت کے ساتھ، بس وہ نجس ہے، اور وہ جو باقی ہے گوشت میں رگوں میں، ابل عروق رگوں میں، کیڑا دم غیر سائل، دم غیر سائل پس نہیں ہے، بس نہیں ہے نجس۔ نجس۔ یہ ذرا مسئلہ اصل سمجھا جائے، اوکھا ذرا مسئلہ اصل یہ ہے کہ نجس دم سے وہ دم ہے جو مسفوحن ہے جی، دم سے جو جاری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے او دمم مسفوحن،
لہذا وہ خون جو مسفوح نہیں وہ حرام نہیں ہے، جب حرام نہیں ہے تو نجس نہیں ہے، کیونکہ اصل اشیاء کے اندر حل اور طہارت ہے، مگر وہ چیزیں کہ حکم کیا شرع نے، ان کی شرع شریف نے ان کی حرمت کا یا ان کی نجاست کا، ہاکذا ذکر، ہاکذا ذکر، اسی طرح ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح۔ تو علامہ فرماتے ہیں والے یا فی ہے اشکال، علامہ البی فرماتے ہیں مجھے اس میں ایک اشکال ہے۔ کیا ہے اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے، یہ جو آیت ہے نا دم مسفور، جس میں او دم مسفور 8ویں سپارے چ نا، یہ جو آیت ہے نا مذکورہ یہ مکی ہے، کیونکہ یہ سورہ انعام کے اندر، سورہ انعام مکی ہے بالاجماع، مگر 3 آیتیں جو قل تعالوا اتلو سے لے کر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا تک ہے۔ کل سمجھیا، یہ سورت مکی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ مکی ہے۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ یہ مدنی ہے بالاجماع، اور سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ میں جو ذکر آتا ہے نا وہ او دمن آتا ہے، صرف پڑھنا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ بَالدَّمُ، تو یہ دونوں مدنی ہیں، اور او دم مسفوحہ یہ مکی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ علامہ البی یہ سوال پیش کر رہے ہیں۔ اب ذکر کیا گیا ہے حرمت کی، دم کی حرمت ان دونوں صورتوں میں مطلق ان قید مسفوح کہ کوئی نہیں، اور جیڑی مکی صورت ہے ان دے وچوں قید لگی ہے کیڑی؟ لہذا بعد والا پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے نا، تو لہذا یہ جو بعد والے مطلق ہیں یہ اس مقید کے لیے ناسخ ہونے چاہیے، یہ مطلق اس مقید کے لیے ناسخ ہونے چاہیے، کیونکہ انفیوں کا قانون پڑھ چکے ہو کہ مطلق مقید کی قید کا ختم کرنا یہ اس کا نسخ ہوتا ہے، یہ اس کا نسخ ہوتا ہے جی۔ عام منسوخ کرتا ہے خاص کو، ہمارے نزدیک مطلق منسوخ کرتا ہے مقید کو، عام منسوخ کرتا ہے خاص کو۔ یا سمجھیے، یعنی یہ انہوں نے اشکال پیش کیا ہے جی، کنہوں نے؟ البی علیہ رحمہ نے بھی۔ پھر مطلقاً خون جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب یعنی مسفوح والی قید نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے وہ جو بزرگوں کی دلیل ہے وہ پیش کی ہے کہ بھی اس پر دلیل کیا ہے کہ جو بچ گیا وہ پاک ہے اور جو مسفوح ہے وہ نجس ہے، اس لیے کہ اس پر قرآن پاک کی آیت ہے جو تقریر آ رہی ہے پیچھے سے، اس کو بیان کیا ہے کر کے کہتے ہیں مجھے اس میں یہ اشکال ہے۔ اور کنیا میں ابو بکر ایازی علیہ رحمہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دماغ کل کے کل نجس ہیں، مسفوحہ ہوں یا و دمو قلب شات، بکری کے دل کا خون نجس ہے، بکری کے دل کا خون نجس ہے، دل چیریا نا یہ جو خون نکلتا کہ نہیں بھی وہ نجس ہے۔ دل نہیں نجس بھی تو دیو تو تاں کھانا ہے، اوویں بھی دل چیر کے ہانڈی سٹ دیتا تو بھی ٹھیک نہیں، مقصد ہے بھی الحمدللہ لوگ تو کی کھاندے نہیں جو صاف کرتے ہیں جو ذرا جیر شیر کر دیتے ہیں ارشا جی، لیکن مسئلہ سمجھو یہ کل بھی کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ یہ کنیا میں روایت ہے۔ عبداللہ القلاس فرماتے ہیں دم وہ دم کے نہیں ہے مسفوح، پاک ہے۔ گل سمجھیا؟ یہ نئے فرمایا جڑا مسفوح نہیں ہو کی ہے۔ دوسری جزی ایزا میں یہ ہے کہ دم باقی فل عروق و فل گوشت پاک ہے۔ یہ مختلف جزیاں سامنے لے آ رہے ہیں، سنتے پہ ہو؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ معافی ہے کھانے میں نہ کہ کپڑے میں، کہ یہ جو خون ہے نا جو بچا ہوا ہے گوشت کے اندر، رگوں کے اندر، یہ معاف ہے کس میں؟ یعنی وہ ذبح کر کے تو بچوں گوشت کٹ کے توتیاں بغیر کسی پکایا ہے تو یہ حلال ہے، حرج کوئی نہیں۔ تو جے کرو کپڑے نو لگ گیا ہے گل سمجھیے، یعنی آپ کو ایک روایت ہے جی۔ وفیہا اور کنیا میں یہ بھی روایت ہے کہ صلی نماز پڑھی مولوی سعود نے، و معاہو اور ان تھیلے وچ جناب اتوں سری لکا کے وچ پا لی، نہیں اپنی پائی یار
بکرے دی جڑا بکرا قربانی تے کیتا ہے، وَمَعَهُ اونوں کو شاتن، اور اس کے پاس بکرے کی سری ہے. ظاہر آتے تھوڑی پڑی بھی تھیلے چ پا کے کچ چ پئی، مثال طور تک جزی بنانی ہے نا، تے غیر مغسولہ، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سری جو دھوئی نہیں ابھی جازا، تو اس کی نماز جائز ہے، اس کی جائز ہے. یہ بھی لکھا ہے مسئلہ، اس لیے کہ دم مصفو وہ ہے جو جاری ہو گیا اس سے، اور وہ جو باقی بچ گیا اس کے ساتھ لا باسا بے، لا بہی واسطے. اچھا اس پر دلیل واسطے اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سری پکائی تو کانا یرا فی برمتہا صفراتو لحم الاونوں کے، تو دیکھا جاتا تھا آپ کی ہانڈی میں خون کی زردی، او صفرا پیلا رنگ، جلے پانی چ پوے خون تے پیلا رنگ بن جاتا نا، تو گردن کے گوشت کا پیلا رنگ اس ہانڈی میں دیکھا جاتا تھا. یہ مطلب ہے کہ بھی وہ توڑے تو بغیر پکائی تا ہی جو ہے تے لہذا پھر پا کے بھی جڑا خون نال لگا سری دے بھی گل سمجھتے پے ہو کوئی نہ اے موجود ہے حدیث پاک لحم الاونوں کے بغیر. وفیہا اور کنیا میں یہ بھی جزی ہے، وفیہا ایدن لو اصابہ دم القلب، اگر پہنچے بندے کو قلب کا خون تو تنجسا وہ نجس ہو جائے گا. یہ دل دے خون دے بارے چاہ گئے، اس لیے کہ پاک وہ خون ہے جو باقی ہے رگوں میں یا لت پت ہو گیا گوشت کے ساتھ. پلے پئیے تو جڑا دل وچ تو ڈکیا تو جو چیرا تو باہر نکلیا تو نجس کپڑے نو لگ گیا تو کپڑا خراب ہو جائے گا. تو ام سائل و فلا، تو جو جاری ہے وہ کیا ہے، وہ پاک نہیں ہے. جی گل سمجھیے. اور جو خون رگوں میں ہے یا گوشت کے ساتھ متلطخ ہو گیا نا، وہ تو نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن جو سائل ہے وہ انتہا. اے کنیا دیاں جزیاں تہاڈے سامنے نے پیش کیتیاں علامہ حلبی علیہ رحمن کو کھانے چ پیاں. اچھا جی، فل حاصلو خلاصہ یہ ہے کہ انا فی کون غیر المصفوح ناجسن اختلافم بین المشائخ. جیڑا مصفوح وہ تو بالاتفاق نجس ہے ہی ہے، جیڑا مصفوح نہیں ان دے بارے چ والذی مشا وہ شے کہ چلے ہیں اس پر قاضی خان اور کثیر علماء یہ ہے کہ وہ پاک ہے. کیا ہے وہ؟ پاک ہے. ولیس فیہ روایت، اور اس مسئلے میں روایت سریہ ہمارے ائمہ ثلاثہ سے نہیں ہے، بلکہ قد یؤخذ ذالک، بلکہ تحقیق لیا گیا یہ مسئلہ من عدم نقض الوضوء بالدم غیر السائل، کہ او جڑا مسئلہ پیچھے پڑے ہے کہ جڑا دم سائل نہیں ناقض وضو نہیں، اس وچ ائمہ ثلاثہ کو روایتاں موجود نے پڑھ چکے ہو. اس روایت کو بعد والا سمجھا کہ انہاں دے نزدیک بھی جڑا مصفوح نہیں او نجس نہیں، مصفوح نجس نہیں. من عدم نقض الوضوء بالدم غیر سائل، تے وَأَنَّا لہذا جو حدث نہیں وہ نجس بھی نہیں ہے. لیکن علامہ حلبی آخر تے فرماندے نے بچیو امر الاحتیاط بعد ذالک غیر چھپن، بے احتیاط والا معاملہ پھر بھی سمجھے جی گل عرضے وے کہ یہ تو اکثر معاملہ پیش آندا ہے نا خون والا، لہذا دل وچ جڑا خون نکلدا ہے نا ان دی بھی آئندہ ایک گل پکا لو کہ اس تو احتیاط کرنی ہے. سمجھی پہ جزیاں پھیرا دینا ہے، باقی بھی جڑا خون بچ رہ گیا رگاں وچ ان دی بھی احتیاط جڑی نا پھر بھی افضل ہے. جی گل سمجھیے، کیونکہ جڑا سوال انہاں اٹھایا کیڑا وہ مکی ہے تے اے مدنی نے، ایتھے تو مطلق ہے جی، لہذا پھر بھی کی ہونا چاہیے ہے احتیاط بہتر ہے کہ یہ بل پھر بھی سارے جزیاں نو پھیرا دے کے ایک گل بچوں پکا لی دی پلے بن لی دیے، اے مطلب اگاں جی. بسم اللہ عالم ورسول. ذکر فی المحیط صاحبہ قال ورأیت فی بعض الکتب برائے تو فی بعض الکتب التحال او القلب اذا شک فخرج منه دم ليس بسائل فليس بشيء. بس
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ذکر کیا گیا محیط میں، ذکر کیا محیط نے، صاحب محیط نے. وہ صاحب محیط فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے بعض کتابوں کے اندر یہ مسئلہ کہ تلی، تحال تلی اور دل جب چیرا گیا اور نکلا اس سے خون جو سائل نہیں ہے تو فلیسا بشین، اے لیسا بشین یدرو او ینجسو ما صابہو. گل سمجھیے، اے مطلب ہے اوتھے انہاں ایک گل بھی لکھی. اچھا جی، بفل خلاصہ تے خلاصہ کے اندر یہ جزی ہے کہ خون، وہ خون جو نکلے کبد، جگر، کلیجہ، دل ہو رہے، کلیجہ ہو رہے، تلی ہو رہے، مسانہ ہو رہے، پتا ہو رہے، ہر شے بکری بکری ہے جی. اور خلاصہ میں یہ ہے کہ خون، وہ خون جو نکلے کلیجے سے، اگر نہیں ہے من غیر ہی، اس کے غیر سے، متمکن اس میں، یعنی باہروں آ کے وچ نہیں بڑھیا، اون دے وچ اپنا سی، تو فا ہوا طاہرن. گل سمجھیا. وَقَذَ اللَّحْمُ الْمَحْزُولُ، اسی طرح گوشت محزول، ایک کمزور گوشت نو کہندے نے جی، یہ جڑا کمزور ڈنگر ہوے جی، کیونکہ موٹے ڈنگر وچ خون زیادہ ہوندا ہے جی، خون تے چربی چڑھنی تا موٹا ہونا کہ. اسی طرح جو گوشت محزول ہے جب کاٹا گیا تو پس وہ جو اس میں ہے یعنی خون لیسا بنجسن، لیسا بنجسن. اور اسی طرح حکم ہے مطلق گوشت کا بھی، گوشت کے اندر سے جو خون نکلے بھی وہ نجس نہیں ہے. گل سمجھی جی. اور ذکر کیا گیا محیط میں، اور ذکر کیا ہے محیط میں صاحب محیط نے. آپ فرماتے ہیں اور دیکھا میں نے بعض کتابوں میں کی دیکھے اے مسئلہ، تلی یا دل جب چیرا گیا اور نکلا اس سے خون، ایسا خون جو سائل نہیں، پس نہیں ہے وہ خون بے شے. کیا مطلب؟ یعنی یہ نقصان نہیں دیتا، جس چیز کو لگ جائے گا وہ نجس نہیں ہوگی. اگلی گل تمہیں سمجھا دیتی. چلو جی شابہ جی. اور ذکر کیا ہے صاحب محیط نے محیط میں. آپ فرماتے ہیں اور دیکھا میں نے بعض کتب میں تلی او یا دل جب چیرا گیا اور نکلا. کتب میں تلی کو نہیں دیکھا، بعض کتب میں یہ مسئلہ دیکھا ہے. وہ مسئلہ اتو شروع ہے، اتحان کرے فقہ دی کتاباں دے اپنا ایک انداز ہوندا ہے، مطلب وہ بالکل اتو گل شروع رجل جی. میں روزانہ مسئلے پڑھنے نہیں پڑھوں جی، بالکل مڈو گل شروع جی ہے، تمیدہ نہیں بنتے جی. ہاں بھائی کتنے مسئلے پڑھ چکے ہو جی. اور نکلا اس سے خون جو نہیں ہے جاری، بس نہیں ہے بشے. چلو. اور ذکر کیا ہے، یعنی یہ نجس نہیں ہے. چل بھی چل. ذکر کیا ہے صاحب محیط نے محیط میں دیکھا میں نے بعض کتابوں میں یہ مسئلہ کہ تلی اور دل جب چیرے گئے اور نکلا ان سے خون، نہیں ہے وہ خون جاری، پس نہیں ہے بشے. اگے جی. وقال فی الملتقط ولو صلی وهو حامل رجل شہید. میلو راجولن اضافت نہ ترمیم تا گرا چا بلا تھی بھی حامل رجل شہید، راجولن رجل شہید وعلیہ دماؤہ تجوز صلاتہ. اور فرمایا ہے ملتقط میں صاحب ملتقط نے اگر نماز پڑھی کسی شخص نے حالانکہ وہ شخص اٹھانے والا ہے شہید آدمی کو، کس کو؟ اور علیہ، اور اس شہید کے اوپر اس کا خون لگا ہوا ہے. شہید نو چک کے نماز پڑھتا پیا تو شہید اتنے خون بھی لگا ہے، تو جائز ہے نماز اس کی، جائز ہے. اور ساڈے دماغ یکدم جڑی کر وہ جی بندہ شہید چک نماز پڑھ کے بچ سکتا ہے. بھائی شہید واسطے 50 سال عمر شرط ہے، انہوں 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا جی، تو انہوں خون نکلیا تو چک کے نماز پڑھ سکتا کہ کوئی نہیں جی. یہ مطلب ہے کوئی ضروری بھی تھی جڑا 2.5 من پارا تے 60 سال عمر کا شہید سین چ لیا ہے، سال کا بچہ بھی تو لیا سکتے ہو، نہیں لیا سکتے ہو جی. اے مطلب ہے جی، مسئلہ ہے مطلق جی. تو اس کی نماز کیا ہے؟ جائز. وجہ کیا ہے؟ سنو دھیان کرا جی. وجہ یہ ہے وذالک، وجہ یہ ہے اس لیے کہ شہید کا خون پاک ہے حکمن جب تک متصل ہے شہید کے ساتھ، جب تک اس وقت تک اس کا خون پاک ہے.
بابا جی یہ شہید خاص ہے میدان جہاد والا شہید کیڑا یہ جڑے باقی فضیلت والے شہید نے نا انہاں دی گل نہیں انہوں تے باقی سارے حکام نے غسل دینا ہے سارا کچھ کرنا جڑا میدان جہاد والا شہید ہے ان دی گل ہے جی ان دا خون پاک ہے جب تک وہ متصل ہے نا اس کے ساتھ تو اس کا خون کیا ہے کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے اسی لیے تو نہیں واجب دھونا اس کو خون کو کس سے شہید سے کل سمجھیے بہرحال جب جدا ہو جائے خون شہید سے تو پس وہ خون نجس ہے مثل باقی خونوں کے کل سمجھیے اگر جدا ہو جائے انہوں نے بدل ڈالو جڑے کپڑے نہ لگ گئے اور لائے نے کپڑے وہ کی نے پلیت نے جی کل سمجھتے پے ہو جو لائے نہیں تھے اس لیے کہ شہید کے خون کی طہارت حال اتصال میں پہچانی گئی ہے نسن علی خلاف القیاس کیونکہ خون تو خون ہے نا جی کہ کوئی نہیں صرف شریعت نے ان دی عظمت بیان کیتی بھی ان دا خون انہوں بھی تسی خون لانا نہیں لہذا اس حکم دی وجہ تو خون دا سی منیا کہ کی یہ پاک اے مطلب جب تک نہ لگا ہے تو ضرورت الامر بے ترک غسل کیونکہ بھی خلاف قیاس ہے حکم کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو غسل نہیں دینا ہے لہذا ہم اس خون کو پاک کہتے ہیں بقول علیہ الصلوۃ والسلام زملوہم بقلومہم ودمائہم قلوم قلم زخم تزملو چھپا دو ان کو مطلب ہے کہ دفن کر دو ان کو ان کے زخموں کے ساتھ اور ان کے خونوں کے ساتھ ان کے یہ زخم لے کے قیامت نو اٹھن گے تے وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہوے گی گزرتے جان گے تے خوشبو پھیل دی جائے گی سبحان اللہ حدیث پاک کہ خون رنگ خون دا ہوے گا خوشبو کستوری دی ہوے گی تو پس جب منفصل ہو گیا تو لوٹ آئے گا قیاس کی طرف باقی خونوں پر باوجہ زائل ہو جانے اس ضرورت کے کیڑی وہ بھی تو دفنانا سی نہانا نہیں سی تو جدو جدا ہو گیا تو پھر حکم جاری ہو جائے گا گل سمجھیے اے مطلب جب تک اس نے اٹھایا ہوا اس وقت تک کیا ہے تو چونکہ خون نہ لگا ہے تو لہذا ان کی نماز ٹھیک ہے ان کی نماز ٹھیک ہے اور فرمایا ہے ملتقط میں اگر نماز پڑھی کسی شخص نے اور حالانکہ وہ اٹھانے والا ہے عبد شہید کو اور شہید پر خون ہے اس کے تو جائز ہے نماز اس کی اور فرمایا ہے ملتقط میں اگر پڑھی نماز لیکن شہید نے اٹھایا تو خون جاری ہے اندے کپڑے تے ڈگدا پیا تے چونکہ اندے وجود نال جدا ہو گیا لہذا نجس سے کپڑے پلیت ہو گئے اور نماز کو نہیں اندی گل سمجھدے پے ہو اون دے نال جڑا خون لگا ہے اندے نال نہیں لگا یہ گل ہے جی حالانکہ وہ اٹھانے والا ہے رجل شہید کو اور شہید پر خون ہے شہید کا تو جائز ہے نماز اس کی اور فرمایا اگر نماز پڑھی شخص نے اٹھایا ہے اس شخص نے رجل شہید کو اور شہید پر خون ہے شہید کا تو جائز ہے نماز اس شخص وقال صاحب الملتقط فی موضع ملتقط کتاب دا نام ہے فی موضع آخر امرأۃ سلت وہی عاملۃ عاملہ نہیں حاملۃ حاملۃ سبیین حاملۃ سبیین صوب السبی وصوب السبی نجس جازت صلاتها اور فرمایا ہے صاحب ملتقط نے ایک دوسری جگہ میں یعنی مسئلہ عورت نے نماز پڑھی حالانکہ عورت اٹھانے والی ہے بچے کو اور بچے کے کپڑے نجس ہیں تو جائز ہے نماز اس کی جائز ہے یہ مسئلہ بھی لکھا کندے وچ علامہ البی فرماندے نے بچیو کتاباں جا کے پڑھی دیا نے کہ وقد قدمنا ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ بچہ یستم سیکو بنفسے ہی ہو تو وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ اس وقت بچہ اٹھانے والا ہے اپنی نجاست کو نہ کہ عورت اٹھانے والی ہے لا ہے یا سنتے پے ہو برخلاف اس صورت کے جب کہ بچہ لم یکن یستم سیکو بنفسے ہی ہو کیونکہ نہیں جائز نماز اس کی اس وقت سمجھائیے جب کہ اٹھایا عورت نے بچے کو اندازہ ایک رکن کا
اصل ہے رکن جڑا نے یہ شرط جی. تو رکن کنا ہوتا 3 واری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن کی ہوندا ہے؟ بعض نے سجدہ بعض نے رکوع تے لیکن ان دا اندازہ لایا کہ کی اتنی دیر اس نے کدے اٹھایا ہے تو کیا ہو گئی؟ اس لیے کہ عورت اس وقت اٹھانے والی ہے نجاست کو، پس بے شک جو بچہ غیر مستمسک ہے بمنزل جماد کے ہے، پس گویا کہ عورت نے اٹھایا ہوا ہے سامان جس میں بعض سامان نجس ہے. اس کی ایسے مثال ہے سر تے پنڈ چاہیے تو اندر وچ ایک ستن پلیت تے نماز کوئی نہیں. گل سمجھی جے؟ ہن ایویں جی تفصیل اس مسئلے دی مطلق نہیں ہے گا بھائی. اور فرمایا ہے صاحب ملتقط نے دوسری جگہ میں عورت نے نماز پڑھی اور وہ اٹھانے والی ہے. یہ نہیں آخنا بچے سے حاملہ ہے، وہ نہیں مطلب پیٹ والے بچے کا مسئلہ کر دو جی. اور وہ اٹھانے والی ہے بچے کو اور بچے کے کپڑے نجس ہیں تو جائز ہے نماز اس کی. چلو جی. اور فرمایا صاحب ملتقط نے دوسری جگہ میں عورت نے نماز پڑھی اور وہ اٹھانے والی ہے بچے کو اور بچے کے کپڑے نجس ہیں تو جائز ہے نماز اس کی. اور فرمایا ہے صاحب ملتقط نے دوسری جگہ میں کہ عورت اس نے نماز پڑھی اور اٹھانے والی ہے وہ بچے کو اور بچے کے کپڑے نجس ہیں تو جائز ہے نماز اس عورت کی.